اب دو لفظ جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں، مختلف پروفیشن سے جڑے ہوئے، وہ چاہے ٹیچرز اساتذہ ہوں، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز یا انجینئرز ہوں، یا کسی اور پیشے سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، ان سے بھی دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، اس سے صرف روزی روٹی نہ کمائیں، اسی پیشہ ورانہ صلاحیت کو تھوڑا سا صحیح اور بہتر استعمال کر کے اسی سے آپ جنت بھی کمائیں۔ بے شک روزی روٹی کمائیں، لیکن اس کا کچھ ایسا استعمال کریں، کچھ غریب مریضوں کا علاج کر کے، کچھ غریب لوگوں کے مقدمے لڑ کے، جو بھی آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، کسی دینی مدرسے، کسی مسجد کی عمارت کی تعمیر میں اگر آپ انجینئر یا آرکیٹیکٹ ہیں تو اس کے ذریعے مدد کر کے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کے ذریعے۔ صحابہ کرام کے دور میں کبھی کسی چیز کے پیسے نہیں دینے پڑتے تھے۔ جو صحابی جو صلاحیت رکھتا تھا، اس صلاحیت کو اللہ کے دین کی ضروریات کے لیے استعمال کرتا تھا، پیش کرتا تھا، اور بڑے بڑے کام وجود میں آتے تھے۔ اس رواج کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، بہت کام کر سکتے ہیں وہ، لیکن پیش نہیں کرتے اپنی صلاحیتوں کو۔ اپنے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے علاقے کے علماء سے جڑ کر یہاں اپنی صلاحیتوں کو پیش کر کے کہ ہم دور بیٹھ کر بھی کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی ملک کی ترقی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، امت مسلمہ کی خدمت کے لیے ہم اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا شروع کریں۔ اگر یہ کسی طرح منظم ہو جائے یہ بات، اور یہ کام واقعی اس بات کو ہمارے پروفیشنل حضرات سیریسلی لے لیں، تو ہر ضلع کے اندر ایسے کام وجود میں آ سکتے ہیں جس سے انشاءاللہ بہت بڑے بڑے راستے کھلیں گے۔ ہمارے ملک، خاص طور پر ہمارا ملک، ویسے تو دنیا کا اکثر خطہ کچھ ایسے عجیب و غریب حالات سے گزر رہا ہے کہ جو ملکوں کے چلانے والے لوگ ہیں وہ ملکوں کے اور ملکوں کے باشندوں کے حقیقی مسائل پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ وہ ان چیزوں پر توجہ دے رہے ہیں جن کے ذریعے کسی طرح تھوڑی دن وقتی طور پر ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو کر ان کو ووٹ مل جائے، لیکن جو ملک کے مسائل ہیں وہ بہت بری طرح بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کی جو معاشی حالت ہے تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جس رخ پر لے جایا جا رہا ہے اس سے بہتری کی کوئی امید مستقبل قریب میں کسی واقف کار کو نہیں ہے۔ بنیادی ضروریات انسانوں کی پوری نہیں ہو پا رہی۔ اب یہ اگر ہم اس بات کو سنجیدگی سے سن کر، اور مختلف علاقوں کے لوگ الگ الگ اوقات میں وقت لے کر یہاں آئیں، مجلس کے موقع پر تو گفتگو اور مشورے کا موقع نہیں ہوتا،
لیکن مختلف علاقوں کے لوگ وقت لے کر آئیں، ان کے اپنے علاقے کی صورتحال سن کر کچھ مشورے دیے جا سکتے ہیں، کچھ ان کو تربیت دی جا سکتی ہے کہ وہ جا کر اپنے علاقے میں کس طرح کام کریں کہ وہاں کے لوگوں کی مقامی ضروریات پوری ہوں، صرف مسلمانوں کی ہرگز نہیں، وہاں کے تمام لوگوں کی جو ضروریات پوری کرنے میں ہم کچھ بھی حصہ لے سکتے ہیں اس کی شروعات کریں۔ اس میں وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور جو پروفیشنل مہارتیں ہیں ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کی بھی عادت ڈالیں۔ انفرادی طور پر بھی یہ کام کرتے ہیں لوگ، لیکن زیادہ فائدہ تب ہوتا ہے جب یہ کام ایک اجتماعی نظم کے تحت ہو۔ بلا کسی تفریق کے عام بھائیوں اور بہنوں سے، عام اہل ایمان سے، خاص طور پر آپ حضرات سے جو ایک طلب لے کر، ایک امید لے کر آتے ہیں، جس کی بنا پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ایک ایک قدم کو اللہ نے رضا کی نیت سے دیکھ لیا ہوگا۔ وقت کم ہے، زندگی کا وقت ہر ایک کا کوئی زیادہ نہیں بچا، اور ہمیں اپنے اندر ابھی بہت تبدیلیاں لانی، اس لیے دیر نہ کریں، اپنے اوقات کو منظم کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائے، بڑی بے وفائی کی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس اور کاموں کے لیے وقت ہو لیکن اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے وقت نہ ہو۔ بڑی بے وفائی اور کہا جا سکتا ہے کہ نمک حرامی کی بات ہے، بہت بے وفائی کی بات ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو، دعا مانگنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مجموعی ترقی ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں شعور بھی بیدار ہو رہا ہو، سمجھداری بھی آ رہی ہو، ترجیحات کا تعین بھی ہم ٹھیک کر رہے ہوں، حالات اور خطرات کو ٹھیک سے سمجھ بھی رہے ہوں، اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اپنی ایمانی، اپنی علمی، اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے جا رہے ہوں، ہمارے اندر پاک دامنی آ رہی ہو، احتیاط والی زندگی آ رہی ہو، ہمارے قریبی لوگ ہمارے اندر ایک صالح تبدیلی محسوس کر رہے ہوں، قرب و جمال کے لوگ گواہی دیں، ان کا بھی حوصلہ بڑھے کہ اس شخص کے اندر ہم ایک بہت اچھی اور مثبت تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ جس قسم کے حالات اب آ رہے ہیں، گزشتہ مجلس میں بھی میں نے سرزمین مقدس میں بیٹھ کر یہ بات عرض کی تھی کہ ظلم و انصاف اور حق و باطل کا کہ فیصلہ کن مقابلے کا جب وقت آتا ہے
تو اس وقت کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ توجہ والی بات ہے۔ سینکڑوں علامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ ظلم و انصاف کے آخری اور فیصلہ کن مقابلے کا وقت اب بہت قریب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے موقع پر انصاف کا ساتھ دینے کے لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا جائے گا وہ صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جو 100% ایمان والے ہوں گے اور نفاق کی کوئی علامت ان کے اندر نہیں ہو۔ میں نے پچھلی مجلس میں وہ حدیث ذکر کی تھی جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک طرف ایسے ایمان والے ہوں گے جن میں نفاق کا کوئی ذرہ نہیں ہوگا، اور ایک طرف ایسے منافقین ہوں گے جن میں ایمان کا کوئی ذرہ نہیں ہوگا۔ یہاں کفار کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ نفاق الگ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ نفاق الگ ہوگا تو یہ کفار کے ساتھ جا کر ملے گا، خاتمہ انہی کے ساتھ ہوگا، انجام انہی جیسا ہوگا۔ تو یہ بہت خاص وقت ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں اس بات کو؟ برسہاں برس سے میں ایک ہی بات کو بار بار ہر بیان میں کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً اس کا ذکر ضرور کرتا ہوں کہ نظم عالم کی تبدیلی کا وقت قریب ہے۔ بار بار یہ بات دہراتا ہوں، لیکن مجھے بالکل نہیں اندازہ ہوتا کہ کوئی سننے والا اس لفظ کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے۔ یہ خطابت کے زور میں کہا جانے والا جملہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک چونک آنی چاہیے، ایک بے چینی آنی چاہیے، ایک ایسا جذبہ اس کے اندر آنا چاہیے کہ بس میں کسی طرح اس قابل بن جاؤں کہ نفاق میرے اندر سے نکل جائے، میں خالص ایمان والا بن جاؤں۔ اس کے کیا تقاضے ہیں، کیا علامتیں ہیں، مجھے کس اعتبار سے اپنی شخصیت کی نگرانی کرنی چاہیے، 24 گھنٹے مجھے کیسے گزارنے چاہیے۔ ایک پروگرام کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، تب جا کر انسان کے اندر سے نفاق نکلتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک نگرانی کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ کوشش کے ساتھ ساتھ بھرپور دعاؤں کا اہتمام بھی کریے، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے خبر رہ جائیں اور ہمارا نفاق ہم کو باہر نکال کے کھڑا کر دے۔ یہ ملی جلی زندگی یہ اب ختم ہونے والی ہے۔ ایسے حالات آ جائیں گے، اتنے سخت حالات آ جائیں گے کہ ان حالات کے مقابلے کے لیے صرف خالصتاً اور مضبوط ایمان والے جم پائیں گے، باقی سب لوگ ظلم اور کفر کی طاقتوں سے سمجھوتا کر لیں گے۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں، پوری تاریخ میں کفر کو غلبہ نفاق کی مدد کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہوا۔ تنہا کفر کبھی بھی غالب نہیں آیا ہے اور کبھی بھی غالب نہیں آئے گا۔ اس کے نفاق کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور وہ نفاق ہر شخص اپنے اندر جھانک کے دے سکتا ہے کہ جیسا وہ باہر سے نظر آ رہا ہے کیا اندر سے ویسے ہی ہے۔
یہی تو نفاق ہے، یہ دو رنگی زندگی، یہ دوغلا پن، ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ دینداروں کے ساتھ بیٹھیں تو گفتگو کے موضوع کچھ اور، خاندانوں میں تقریبات میں جائیں تو کچھ اور، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہمیں مایوسی سے بچائے، اللہ مایوسی سے بچائے۔ بڑی امید کے ساتھ ہم اس راستے پر آگے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، اپنی دعاؤں میں اور زیادہ زور لگائیں۔ امید رکھیں اللہ کی ذات سے کہ اگر ہماری نیت سچی ہوگی انشاءاللہ اللہ ہمیں محروم نہیں فرمائیں۔